السلام علیکم ناظرین، آج مارکیٹس ایوننگ میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. منیر گوڈل صاحب پروگرام میں موجود ہیں. آپ پرنسپل انجینئر ہیں اور پاکستان میں اس وقت جو توانائی کا بحران ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. منیر گوڈل صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. سب سے پہلے تو یہ کہ آج اب سے تھوڑی دیر پہلے جو خبر آئی تقریباً 2995 میگا واٹ کا شارٹ فال اس وقت ہو گیا ہے اور کراچی سے کشمور تک اگر جائزہ لیں جو انڈسٹریز ہیں وہ مکمل طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بزنس آورز ہوتے ہیں جو اس میں لوڈ شیڈنگ، طویل ترین لوڈ شیڈنگ، اور اب تو جو فگر آئی ہے 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ گاؤں اور شہروں میں کی جا رہی ہے. ایسے میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے صنعت و حرفت. لیکن اس ملک میں قدرت کے بیش بہا ذخائر ہونے کے باوجود اگر 175 ارب ٹن کا میرے خیال سے جو ذخیرہ ہے اس وقت تھر میں موجود ہے کوئلے کا، دنیا کے چوتھا بڑا ملک پاکستان، لیکن صرف کاغذوں کی حد تک کہیں پہ کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی اس بحران سے کس طرح سے نکلا جائے گا. سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کتنا خوفناک بحران اٹسیلف، یہ بحران کتنا خوفناک ہے؟ عمران، اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی جنریشن کیپیسٹی کیا ہے. سو دا ٹوٹل انسٹال کیپیسٹی آف پاکستان از 19,500 میگا واٹ. 19,500 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی ہے، جس میں سے 15,000 اپروکسیمیٹلی از کمیٹڈ، دیٹ از اویلیبل آل دا ٹائم. اوکے ٹھیک ہے. اس 15,000 میں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اگر ہم جنریشن کے پیٹرن کو دیکھیں تو 33% از ہائیڈرل. ٹھیک ہے. 65% وی آر بیسڈ آن فوسائل فیول. ٹھیک ہے. اور 2% ہمارا نیوکلیر پاور پلانٹ ہمیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 19,500 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی میں ہر وقت لازم ہے کہ 15,000 میگا واٹ جو اویلیبل ہو، اور اس میں جو 33% ہم پانی سے تھرمل اس میں ہائیڈل کر رہے ہیں، اور فیول سے 65% جو کہ انتہائی مہنگی ہے، سب سے مہنگا سورس ہے فیول امپورٹ کر کے اور وہ کرنا. اور تیسری چیز جو ہے نیوکلیر سے ہم صرف 2% لے رہے ہیں. اور اس سچویشن میں فار دا لاسٹ، اگر آپ پچھلے 15-20 سال کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ لے لیں تو ہائیڈرل از فکس. ٹھیک ہے. اینڈ ہائیڈرل وی ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ آن ہائیڈرل اینی مور. ٹھیک ہے. کوئی ایکسپینشن نہیں ہے. کوئی ایکسپینشن نہیں ہے. مطلب وہ اس میں کالا باغ ڈیم اور یہ تمام ڈیم اور اس کے اوپر سیاست اور صوبائی سیاست اور یہ ساری چیزیں اس کی نظر ہے. اس کے بعد جو اگر آپ ارلی 90s میں چلے جائیں تو جو 65% فوسائل فیول پہ ڈیپینڈنٹ ہیں آپ، اس میں ارلی 90s میں دی کمبینیشن واز 44% we were depending on furnace oil. Okay. And 20% we were dependent on gas. Okay. After late 90s we have shifted our portfolio from furnace oil to gas, which was available locally. Acha. And we have shifted that 20% into 44%. On gas پہ 44% پہ آ گئے اور فرنس آئل 20% پہ آ گئے. اچھا، یہ وائس ورسا کر دیا. وائس ورسا کر دیا. ٹھیک ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ if you go to the analysis, the everyday consumption of Pakistan at the moment of gas is domestic consumption is 4,500 mmcfd. 4,500 mmcfd is. ٹھیک ہے. گیس کی جو اس وقت consumption every day. اور جو ہمارے reserves according to the report by the developed by BP is approximately 32 trillion cubic feet. 32 trillion, which is more than enough for 25 years. اچھا ٹھیک ہے. بیسیکلی وی ہیو شفٹڈ ایک ہیوی فرنس آئل کی سے شفٹ جو ہم نے دیا تو یہ 32 ایئرس کا جو اسپیل ہے کم ہو جائے گا. کم ہو جائے گا. اور ایکچولی وی ہیو شفٹڈ ٹو این انرجی ڈائریکشن وچ واز اویلیبل لوکلی، اور اب ہم گیس کا شارٹ فال بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا، اگر آپ گیس، مطلب یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اب جو ہے آئے دن سی این جی اسٹیشنز کے اوپر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یو آر گیونگ اٹ ٹو، if you take an individual province of Punjab, there is 3.5 days there is no gas for the industry. So your export is being totally hurt. So the thing is جو energy mix ہے ہمارا وہ total disbalance ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے شروع میں پروگرام کے شروع میں کہا کہ we have got a reserve. The reserve of coal which is proven is 2,070 million tons. 2,070 million tons proven ہے which is on the record. ٹھیک ہے. So we have not done anything on that. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا وجہ ہے؟ اس میں دیکھیں کول کے جو ریزروز ہیں 175 جو 9,000 اسکوائر فٹ کا ایریا ہے تھر کا، وہاں پہ یہ ریزروز موجود ہیں.
اور اس سے ہٹ کے بلوچستان میں بھی موجود ہے, ایون پنجاب میں بھی اویلیبل. ٹھیک ہے. تو یہ جو مائننگ کا پروسیس ہے وہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہے, اس میں آپ کو اسپانسرز نہیں مل رہے, اس میں آپ کو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اس وجہ سے, یا پھر وہ دوسری جو ایک ٹیکنالوجی آئی ہے انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن کی, ڈاکٹر سمر مبارک منظر جس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی کول کے بیسیکلی ہم نے ڈے ون سے, سنس گیس واز ایزیلی اویلیبل ان پاکستان, ہمارے یہاں کبھی بھی ہم نے کول کو اتنا سیریس لیا ہی نہیں. The second thing was, اگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں like what you said, coal mining, and you are comparing yourself with India and China. ٹھیک ہے. اچھا یہ ناظرین اس وقت ایک چارٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس چارٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں جو صورتحال ہے اس میں ہائیڈل سے ہماری جو ہے وہ میکسیمم ہے, اور ہائیڈل کے بعد بلو ہم نیچے دیکھتے ہیں وہ ہماری پیداوار جو ہے وہ غالباً آئل سے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ڈارک بلو ٹاپ پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہائیڈل ہے, اور نیچے جو لائٹ بلو ہے یہ ہمارا کہ آئل سے ہماری پروڈکشن ہے, اور گرین کلر کی جو پروڈکشن ہے یہ ہماری گیس کی پروڈکشن ہے. اس میں کول ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا. پوری دنیا کا چوتھا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے, لیکن انفارچونیٹلی کول اس میں کہیں پہ. اور اس گراف میں ایک چیز آپ محسوس کریں کہ جو گیس کی ڈائیورژن ہے ہماری وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہمارا گیس اسٹارٹ اگر آپ ارلی 90s میں چلے جائیں تو گیس کنٹریبیوشن واز لیس. ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ اٹ از بینگ موونگ اہیڈ. دا گیپ از بیکمنگ مور وائڈن. سو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک ڈسٹربنس آ گئی ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آف گیس از آلسو دیر. ٹھیک ہے. اچھا باقی ایمرجنگ اکانومیز کی بات کریں, دوسرے ملکوں کی بات کریں, انڈیا کی بات کریں, جاپان کی بات کریں, اور امریکہ کی بات کریں, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے لائک یہ انڈیا کا ہمارے پاس سامنے چارٹ موجود ہے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1972 سے لے کر اور 2008 تک جو پیٹرن کا پنکش کا جو یہ پیٹرن ہے یہ کول کا ہے. بیسیکلی انڈیا اینڈ چائنا میں اس وقت بھی جو انرجی مکس میں میکسیمم از more than 60% of their power generation is on coal. And they have worked on the mining and then they went to the generation. ہمارے یہاں مائننگ کا پروسیس ہی ڈیولپ نہیں ہوا. Still we are on the old ages with hand mining ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سامنے چائنا میں بھی کم و بیش وہی صورتحال ہے. تقریباً 70% still after having so many dams, they are still 70% on coal. on coal. ٹھیک. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی صرف 1% ہے جو ہمارے پڑوس میں انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 77% ان کی جو کول کے اوپر پروڈکشن ہے, بجلی وہ پیدا کرتے ہیں. پاکستان میں شرمناک حد تک صرف 1% ہے. کیوں اس کے اوپر کام نہیں ہوا؟ بیسیکلی ہمارے یہاں بیسیکلی نہ تو کوئی ہائیڈرل پہ کام ہوا, نیدر وی ہیو ورک آن کول. ہمارے یہاں کول کو اتنا سیریس لیا ہی نہیں گیا. سر ہمارے یہاں رینٹل پاور پروجیکٹ کو اتنا سیریس لے لیا گیا کہ بغیر پروڈکشن کے 60 ارب روپے ان کو دے دیے گئے ایڈوانس میں. ہمارے یہاں اتنا نہیں ہوا کہ 9 ارب روپے کا جو اسسمنٹ تھا پروجیکٹ ہم تھر کول کے اوپر کرتے, اس میں بھی ہمیں تقریباً $115 ملین کی اپروول تھی, اور صرف 8 ملین جو ہے وہ دیے گئے. تو ایسا کیسے 60 ارب روپے ہم نے اس کو دے دیے؟ بیسیکلی رینٹل پاور ہماری اگر آپ تھوڑا سا انرجی کو ایمفیسائز کریں, بیسیکلی آپ کے یہاں پہ جو بھی پاور پلانٹس لگ رہے ہیں RPPs is never being a solution for Pakistan. ٹھیک ہے. Because your economy does not sustain furnace oil import. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. آپ کا production of furnace oil at the moment ٹھیک is 60,000 barrels a day. ٹھیک ہے. اور آپ کی import and your consumption is more than 400,000 barrels a day. ٹھیک ہے. منیر صاحب ایک چھوٹی سے بریک کی کال ہے, بریک کے بعد میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. اور اگر ہم ٹیپ کر لیتے ہیں ان تمام ریسورسز کو تو پھر بجلی کتنی سستی ہوگی اور کتنی وافر ہوگی, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. ناظرین منیر گوڈل صاحب پرنسپل انجینئر اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ایک چھوٹی سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آج مارکیٹس. ناظرین بات یہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جن وسائل سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے پر یونٹ کاسٹ اس وقت ہمیں وہ 12 سے 13 روپے پڑ رہی ہے. اگر ہم RPPs کی طرف جاتے ہیں, رینٹل پاور پروجیکٹس کی طرف جاتے ہیں, تو اسی بجلی کی کاسٹ جو ہے وہاں پہ 15 سے 17 روپے کے درمیان کہی جا رہی ہے. جبکہ اگر ایران سے پڑوسی ملک سے سستی بجلی امپورٹ کی جاتی ہے تو وہ 8 روپے پر یونٹ ہوگی. لیکن تھر کول پروجیکٹ سے اگر ہم بجلی پیدا کرتے ہیں, تھر کے علاقے میں جو 600 فٹ گہرائی کے اندر جو 175 ارب ٹن کوئلہ موجود ہے, اس سے اگر بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ تقریباً 3 سے 4 روپے پر یونٹ پیدا ہوگی. کہاں تک صحیح ہے یہ اسسمنٹ؟
اگر آپ اگین آئی ول کم ٹو مائی اسٹارٹ پوائنٹ، جو آپ کا ہائیڈرل وچ از 33% کنٹریبیوٹنگ، آج وہ آپ کو 25 پیسے پر یونٹ پڑ رہا ہے یا 50 پیسے، بیکاز آل دا پے بیکس ہیز بین ڈن، فائنینشیل انٹرسٹ از فنش. آپ کو یہ انرجی مکس ہائیڈرل کے ہونے کی وجہ سے یہ 12-13 روپے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ فرنس سوائل پہ آج جنریٹ کرنے جاتے ہیں، آئی ایگری وتھ یو، اٹ از مور دین 16-17 روپیز اے کلو واٹ. دا تھنگ از کول از فیول، ہمارا جو تھر کا کول ہے اس میں سلفر کنٹینٹ ہائی ہے. تو جو موسٹ سیفسٹ جو سمر مبارک صاحب کرنے جا رہے ہیں، سیفسٹ ٹو ڈو دی کول گیسیفیکیشن از دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. مطلب یہ زمین کے اندر 600 فٹ گہرائی میں جا کے اس کو برن کیا جائے گا اور وہیں سے گیس باہر نکال کے وہاں پہ جو پلانٹ لگا بجلی گھر ان سے بجلی پیدا کی جائے گی. میرے خیال سے اس میں تو 1% سے بھی کم میں پھر ہوگا نا جو پولوشن کی جو بات ہو رہی ہے. بیسیکلی اس میں اس از ویری انوائرمنٹل فرینڈلی اور این ای کیو ایس اسٹینڈرڈس کو وہ میٹ کرے گا. زبردست. اٹ از ادر دین کنونشنل کہ آپ کوئلہ نکالیں، مائننگ کریں اینڈ دین یو گو ٹو دا پلانٹ. اٹ از ڈائریکٹ انڈر کول گیسیفیکیشن. واٹ از دا مین ریزن جس کی وجہ سے ورلڈ بینک نے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اسپانسر کرنے سے منع کیا تھا کہ جناب اگر آپ مائننگ کر کے کرتے ہیں تو پھر وہ انڈیا کے لیے بھی انوائرمنٹل پولوشن جو وہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی ہوگا سب کے لیے. بیسیکلی انوائرمنٹل if you do the mining, in any QS standards کو maintain کرنا is very very difficult, but gasification is the easiest way to do it. ٹھیک ہے. تو کیوں نہیں حکومت اب سپورٹ کرتی ان پروجیکٹس کو؟ مطلب یہ میری اطلاع کے مطابق 100 میگا واٹ کا ڈاکٹر سمر مبارک مند کو جو ایک پروجیکٹ دیا گیا تھا، فائنینسنگ $115 ملین کی اپروو ہوئی تھی یا روپے کی اپروو ہوئی تھی، اور صرف 8 ملین جو ہے وہ فائنینس کیا گیا، اور اس سے 100 میگا واٹ سے وہ 50 میگا واٹ پہ آ گیا، اور 50 سے بھی اب جو ان کا ٹیسٹنگ ہوگا وہ 5 میگا واٹ کے اوپر ہوگا. عمران، ہمارا جو پچھلا پورا ایک ٹریک ریکارڈ اگر آپ اٹھائیں، ہم ہمیشہ ایڈ ہاک بیسس پہ کام کرتے ہوئے ہیں. If you go to the history, ہم ایڈ ہاک بیسس پہ کام کرتے ہیں. We never worked on a plan which is short term, long term. A road map is not there. ٹھیک ہے. So we are doing on ad hoc basis. آپ کے پاس آلٹرنیٹ انرجی بورڈ موجود ہے، آپ کے پاس تھر کول انرجی بورڈ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا. پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن کہاں پہ لیکن کہاں پہ نظر آتی ہے؟ بیسیکلی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اداروں کا آپس میں there is no coordination between the departments and they don't know what the other is doing it. It should be مطلب آپ کو یاد ہوگا محترمہ کہ پہلے دور میں میرے خیال سے جب وہ شین ہوا نام کی کوئی کمپنی تھی چائنیز، وہ تو صرف سینٹس کے اوپر معاملہ اٹکا تھا نا، صرف سینٹس کے اوپر. بیسیکلی آپ کے پاس ہائیڈرل واز ون آف دا سورس، کول گیسیفیکیشن، دین دا رشیا اینڈ چائنا آر یوزنگ کول سلری سسٹم. وہ جس کول میں سلفر کی کنٹینٹس ہائی ہوتی ہیں اس کو وہ واٹر میں مکس کر کے سلری بنا دیتے ہیں. اچھا. So they can burn it directly, but it is environmental hazards are there. So this is the method which is being used by China and Russia till today. The thing is we don't have any roadmap on any of the projects. ٹھیک ہے. نیدر ہم اور ونڈ کے اوپر بھی نہیں کام کر رہے جس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ونڈ میں ہم نے سائٹ ایلوکیٹس کر دی ہیں and maybe 1 or 2 projects are being pursued on a very very fast track, otherwise there is nothing happening. بات تو سب یہ ہے نا کہ جب آپ کے نیشنل گریڈ میں شامل ہو جائے بجلی بن کے آپ کا then that's the day. تب I agree with you. سب ساری چیزیں جو ہیں، ادروائز تو یہ سب بگ ایلیفنٹس ہیں نا، یہ تمام ادارے بگ ایلیفنٹس اٹ سیلف، کیونکہ کوئی چیز پروڈکٹیوٹی ایسا جیسی نظر نہیں آ رہی. بیسیکلی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں. ہم نے ایڈ ہاک بیسس پہ RPPs لگا دیے. اگر آپ پچھلے دنوں کی نیوز پڑھیں تو we didn't have furnace oil to give it to them, and we are paying the capacity charge. اور بڑا شرمندگی ہوتی ہے جب ہم روز خبریں لکھتے ہیں جناب، روز خبریں اپنی چلاتے ہیں اس میں کہ جو یہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، اس میں ایسا لگتا ہے گری محلے چندہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد KSC کو فرنس آئل دیا جاتا ہے، ادروائز جو ہے وہی یہاں پہ پرابلم ہے شارٹیج کا. تو یہ RPPs کا اور ان کا جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے یہ بھی ریزالو نہیں ہو رہا، یہ اور سنگین تر کر رہا ہے مسئلے کو. بیسیکلی ہمیں ایک جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیسیکلی ہمارا اس وقت 44% جو پاور سیکٹر ہے وہ گیس پہ. ٹھیک ہے. ہماری گیس بیسیکلی پاور سیکٹر میں جو استعمال ہو رہی ہے لائک اے جیمکو پروجیکٹ. ٹھیک ہے. جامشورو پاور پلانٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. which is 800 میگا واٹ. ٹھیک ہے. اس کی ایفیشنسی 18%. ٹھیک. so that those plants which are running at 18% it should be closed down. ٹھیک. is minimum efficiency is 48 and 50%. ٹھیک ہے. بہت شکریہ گوڈل صاحب، اور آئی ہوپ انشاءاللہ آگے آنے والے پروگرام میں آپ کے ساتھ میں ایک سیریز کرنا چاہوں گا ان ایشوز کے حوالے سے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، پروگرام کے حوالے سے اپنی